اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے دوستو، اب حاضرین، تمام ناظرین اور تمام گائزوں سے آپ دین علم کی تلاش کے لیے آپ مدرسے بچے کو بھیجتے ہیں، لیکن ایک اس ویڈیو کو دیکھ کر اور اپنے بچوں کو اس ویڈیو کو دکھا کر اس کے ساتھ اسے مشق کرا کے آپ مدرسہ بھیجیے، اور رزلٹ آپ کا بہتر نہ آئے تو آپ فوراً کمنٹ میں ہم سے بات کیجیے۔ اسلامی جانکاری اور تمام آگے آپ کے اسلامی علم کے متعلق جتنے بھی جو چاہے حدیث ہو، قرآن ہو، دعا ہو یا جو بھی ہو، وہ آپ کو اسی بنیاد سے وہ صحیح پا سکتے ہیں، ہے نا؟ تو اب یہ دیکھیے کہ یہاں پہ ہے، اسے ہم حروف مفردات بھی کہتے ہیں، ہے نا؟ یہ حروف مفردات بھی ہے، جس کا ذکر ابھی ہم آپ کو پڑھ کر بتائیں گے۔ یہ دیکھیے، الف، بسم اللہ، پہلے پڑھ لیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی زدنی علما، ربی یسر ولا تعسر، وإیاک نستعین، یا فتاح ربی زدنی علما۔ اب دیکھیے، ابھی مائک نہیں ہے، اسی لیے میں ابھی نارمل میں صرف پڑھا رہی ہوں۔ الف، با، تا، گا، جیم، ہا، خا، دال، زال، را، وا، زا، سین، شین، صاد۔ سواد کو جو ہے نا، دیکھنے میں تو سواد لگتا ہے نا، لیکن اصل سواد اور غواد کو جو پڑھنے میں ہے، وہ زبان کو گول کرنا چاہیے۔ پڑھیں گے تو سواد، منہ گول کیجئے، منہ گول کیجئے، خود بخود نکلے گا، زبان گول کیجئے، غواد، غواد، اس طرح سے، سواد، غواد، اسی طرح تو، ظا، عین، غین۔ دیکھیے، فا، قاف، کاف، لام، میم، نون، واو، ہا، حمزہ، یا۔ دیکھیے دوستو، یہاں جو دیا ہے، یہ ناظرین، اس کی پہچان ہے کہ نقطوں کی پہچان کرائی جا رہی ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ نقطوں کی پہچان میں با کے نیچے، لکیر کے نیچے ایک نقطہ، لکیر کے اوپر دو نقطہ، لکیر کے اوپر تین نقطہ، لکیر کے اوپر ایک نقطہ، لکیر کے نیچے دو نقطہ، ہے نا؟ اب دیکھیے، یہاں ہوتا ہے امتحان۔ اس میں ہوتا کیا ہے کہ بچوں سے یہ چیزیں پہچان کرائی جاتی ہے، جیسے کہ پہلے پڑھا دیا گیا ہے نا، تو اب اس چیز کو ہم بچوں سے اس طرح سے پوچھیں گے کہ بچے خود بخود پہچان گئے ہوں گے، ان کے اندر اچھی طرح سے پہچان آ گئی ہوگی، یاد ہو گیا ہوگا، تو وہ خود بخود اچھی طرح سے یہ پڑھتے چلے جائیں گے، اس میں انہیں دقت نہیں آئے گی۔ جی ہاں دوستو، اگر ان کو کوئی بھی اس کے پڑھنے میں، پہچاننے میں پریشانی آتی ہے، تو میری گزارش ہے آپ تمام سے کہ آپ اپنے بچوں کو سبق آگے نہ بڑھائیں۔ اس سے بچے کا ذہن کمزور ہو سکتا ہے، اس کا دل پڑھنے کی طرف سے واپس ہو سکتا ہے، مڑ سکتا ہے، اور بچے آگے بڑھ کر اپنے آپ کو ناکام سوچنے لگ جائیں گے، جس میں ان کی تعلیمی جو معیار ہوگا
وہ ان کے ساتھ ان کے اندر وہ کہتے ہیں نا کمتری، احساس کمتری میں مبتلا ہو کر کے اور بچے اپنے آپ کو فیلیور سمجھنے بیٹھ جائیں گے۔ تو آپ ماں باپ کا یہ فرض ہے، یہ بڑی ذمہ داری ہے، اسے ہلکے میں نہ لیں، اسے کھیل نہ سمجھیں۔ یہ آپ مت سمجھیں کہ آپ ڈاکٹر ہیں، ماسٹر ہیں، بڑے پوسٹ والے ہیں تو آپ اس چیز کو بڑھا کر آگے اور بچے کو کامیاب بنا رہے ہیں، نہیں۔ دیکھیے یہ اتنی بڑی نیو ہے کہ اس کی اچھی پڑھائی سے، اس کے اچھے لہجے سے، اس کی اچھی ادائیگی سے آپ کے پورے قرآن اچھے طرح ہو جائیں گے، اور آپ آگے بچوں کو پڑھائیں گے تو بچہ آپ سے نہیں بلکہ کتاب سے پڑھنا سیکھ لے گا۔ اس وقت جانتے ہیں آپ کی ذمہ داری صرف یہ ہوگی کہ ان کا فیس بھرنا، ان کی نگرانی کرنا، نہ کہ آپ کو سکھانا انہیں پڑے گا، یہ نوبت نہیں آئے گی۔ سمجھ رہے ہیں دوستو، یہ پہلی سیڑھی ہے جس میں آپ کو اتنا کچھ پانے کو مل رہا ہے۔ اب دیکھیے تا، طا، ثا، سین، شین، صاد، حا، ہا، یہ چھوٹی ہا ہے، خا، قاف، زال۔ زال کو جو ہے بہت زیادہ زور نہیں دے کر کے کچھ ہلکا پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ زے، زے اردو میں پڑھتے ہیں، زا، غاد، ضا، طا کے بعد ہے نا ضا، الف، عین، نون، با۔ با، با میں جو ہے نا صرف با نہیں پڑھ دینا، با یہ ہلکا نہیں ہے، اس میں جیسے اگر اپن مارتے ہیں نا پانی میں، تو جو پانی میں اگر تیز دھار ہے اور اسے ہم مارتے ہیں تو اس جو ایک ڈھیلا ہوتا ہے، جو ٹکڑا ہوتا ہے، وہ آواز، جس کی جو آواز سنائی پڑتی ہے پانی میں، ڈب ڈب ہے نا، تو اس طرح سے اس میں آنا چاہیے۔ یہ مخرج با جو ہے صرف با نہیں پڑھنا چاہیے، با، با۔ جی ہاں، اب دیکھیے آگے، قاف، فا، غین، یا، تا۔ تا کو زبان کو دانت کے ساتھ، اوپر والے دانت کے ساتھ سٹا کر کے پڑھنا ہے، اس طرح سے کہ مخرج صاف سمجھ میں آئے اور ادائیگی اچھی طرح سے پر انداز میں ہو، تو اسے اس طرح سے پڑھنا ہے، تا، میم، لام، دال، ہے نا۔ اب دیکھیے حروف مرکبات میں ملے ہوئے حروفوں کی شکلیں جو آپ نے پڑھا، الف با تا، ان تمام میں سے جو ملتے جلتے اور بھی اسی شکل کے الفاظ وہی بنتے ہیں، یعنی الف لکھا ہے تو الف ہی بنیں گے لیکن ان کی شکلیں الگ ہو جائے گی، وہ یہاں ہے۔ اس کی بھی پہچان دوستو بہت ضروری ہے، بہت ضروری اس لیے ہے کہ جب آپ بچوں کو قرآن پڑھوائیں گے تو بچے خاص طور سے ایسے ہی الفاظ کے سامنا کریں گے، اور ان الفاظوں کی جانکاری، نالج اگر ملی رہے گی تو وہ آسانی سے اپنی ہجے کر کے اپنے متن کو آگے بڑھائیں گے اپنی خوشی کے ساتھ، اس میں زیادہ انہیں گھسانے پٹانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اب دیکھیے الف، لیکن الف کی ایسی بھی شکلیں ہوتی ہے اور ایسی بھی شکلیں ہوتی ہیں۔ با ہے، با، با کی یہ شکل اور یہ شکل اس طرح کی بھی ہوتی۔ تا، تا کی تین شکلیں ہیں، دیکھ لیجئے، تا، 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 یہ تینوں شکلیں تا کی ہی ہے، اور یہ آپ کو آگے آنے والا ہے اسی قاعدے کے اندر، باقی کے تو آئے گا ہی لیکن آپ کو اسی قاعدہ میں دیکھنے کو مل جائے گا۔ بچے خود آگے پڑھ لیں گے لیکن اس کی نالج ہونی چاہیے۔ دیکھیے جیم تو ایسا ہے، لیکن جیم کی شکل جب اور الفاظ کے ساتھ، جیم، ہا، خا، یہ الفاظ جب اور ادر الفاظ میں مل کر کے جب بنیں گے، لکھے جائیں گے تو اس طرح کی شکل ہوگی۔ دال کی ایسی بھی شکل ہوگی، یہ جدا ہے لیکن بالکل سے معنی دونوں کے ایک ہیں، بھلے یہ دونوں میں دیکھنے میں
آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ الگ ہے، لیکن جب بچے اس کی پہچان جائیں گے تو وہ سمجھ لیں گے۔ اب دیکھیے عین کی یہ بھی شکلیں ہیں، یہ بھی شکلیں، فا کی یہ شکل اور یہ شکل، یہ دونوں شکل فا کی ہے۔ آگے چلیے، کاف کی دیکھیے دو شکلیں ہیں، دونوں کاف ہے اور چھوٹی ہی کاف ہے، لیکن اس کاف کے بارے بھی، کاف کا مطلب چھوٹی کاف، لیکن کاف کی بھی بچے اگر ایسے کاف کو پڑھ لیں گے تو سوچیں گے کہ کاف تو ایسا پڑھا ہے، نہیں، اس کاف کے بارے بھی بچوں کو پہچان کرائیں، اور جب وہ اپنے من سے پہچان لیں گے نا تو پھر کسے کہتا ہے کمزوری اور توانائی؟ نہیں، یہ ساری چیزیں خود بخود وہ حل کر لیتے ہیں۔ اب دیکھیے آگے، لام کی یہ دو شکلیں، اس میں کنفیوز ہوتا ہے بچہ کہ اس طرح کے بھی آتے ہیں، اس طرح کے بھی آتے ہیں، تو اس میں لام کون سا ہے اور الف کون سا ہے نا؟ تو ہمیں یہ چیز بچوں کو پہچان کرانی چاہیے، اور آپ ایسے نہ ہو تو آپ اس کے ساتھ رائٹنگ کروا دیں، لکھ کر کے بتائیں، ہے نا؟ میری جب آپ لائیو ویڈیو میں آئیں گے یا لائیو ویڈیو والی چلا کر دیکھیں گے تو انشاءاللہ اس میں بہت ہی بہتر طریقے سے بتاؤں گی، کہ لکھ کر کے بھی بتا دوں گی، اور جن بچوں کو اس کو پہچاننے میں ذرا بھی دقت ہو تو مہربانی سے ان کے والدین، ان کے گارجین کو میرا کہنا ہے میرے طرف سے کہ وہ ہمارے ساتھ میں کمنٹ کریں اور لائیو آنے کے لیے بول دیں۔ جی ہاں، کوئی اس میں خرچہ نہیں، کوئی اس میں آگے کوئی چارجز نہیں، صرف علم دین ہے، اسلام کا کام ہے، اللہ کے کلام کی پہچان کرانے کی یہ محنت ہماری ہے، کوشش اور لگن آپ کی ہونی چاہیے۔ انشاءاللہ بچے صرف اگر لے کر بیٹھ گئے تو سمجھیے کہ وہ بالکل پڑھ جائیں گے۔ اور بتائیے، چلیے آگے، اب دیکھیے لام کی قسمیں ہیں، تو یہ تو تھوڑا ڈیفیکلٹ معاملہ ہے، یہ بچوں کو جب اچھی طرح سے یا گارجین ہوں یا پھر ہمارے چینل کے مادھیم سے ہی وہ اچھی طرح سے جب انہیں پہچان کرائیں گے تبھی یہ دشواری ان سے دور ہو پائے گی، کیونکہ یہ بہت زیادہ ہی ذہین بچوں کے بھی من میں اس کے بارے سوال آتے رہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب دیکھتے ہیں آگے کا۔ دیکھیے میم ہے، آپ نے کہنا ہے کہ میم تو ہم نے ایسا پڑھا ہے نا، یہ والا میم نہیں، یہ والا میم نہیں ہے، میم ایسا بھی ہوتا ہے اور میم اس طرح کا بھی ہوتا ہے۔ اب دیکھیے نون، آپ نے پڑھنا ہے کہ میں نے اس طرح کا نون پڑھا ہے، لیکن اس طرح کے بھی نون کو پڑھنا ہے نا، یہ نون رہا اور وہی نون کی یہ دو شکلیں ہیں، اور یہ ہا ہے، اس ہا کو بالکل ہلکا پڑھتے ہیں، ہا ہے نا، تو ہا یہ بھی ہے، یہ بھی ہے اور یہ بھی ہے۔ ہا کی کتنی شکلیں ہو گئی؟ 3 شکلیں۔ لیکن ہم جب ہجے کراتے ہیں بچوں کو تو ہم ایسے نہیں پڑھائیں گے کہ 2 چشمی ہا، نہیں، اگر ہا آئے گا، ہا دیکھ رہے ہیں، تو یہ والے ہا پہ ہمیں زور دے کے پڑھنا ہے، پر پڑھنا ہے نا، لیکن اگر یہ والا ہا آئے گا تو اسے ہم ہلکا پڑھ دینا ہے، ہم نے ایسے پڑھنا ہے اسے ہا، اور عین آ گیا ہے نا، تو یہ حمزہ ہے۔ اب عین کے بارے تو آپ نے دیکھا، آپ نے کہنا ہے کہ اگر عین تو ایسا بھی ہوتا ہے، ایسا بھی ہوتا ہے۔ دیکھیے یہیں پہ عین کے جو یہ شوشے ہیں یہ ایک اس کی نشاندہی کراتی ہے، اور دوسری چیز ہے کہ ہمارے یہ والی جو پیٹرن ہے اس کو دیکھ کے ہمیں یہ پہچان کرنی چاہیے کہ حمزہ جو آگے آئے گا قرآن مجید کے اندر، نورانی قاعدہ کے اندر، یا آپ اما پارا اس کے بعد شروع کرائیں تو اس کے اندر بھی، تو ان چیزوں کا خیال رہے کہ وہاں یہ چیزیں آئیں گی اور بچے بے دھڑک ہو کر کے کانفیڈنٹ کے ساتھ پڑھ لیں گے، ہے نا؟ جی ہاں، وہ بہت سے گارجین ایسے ہو جاتے ہیں کہ بچوں کو آگے بڑھاتے جائیے نا، ارے فلاں مولوی صاحب ہمارے بچوں کو آگے ہی بڑھنے نہیں دیتے ہیں، نہیں، وہ آپ کے لیے نہیں بولتے ہیں، اگر آپ نے یہاں غلطی کر دی ہے تو آپ کے بچے مدرسے سے احساس کمتری کے ساتھ واپس چلے آئیں گے،
یہ سزا آپ کو بھگتنا ہے، استاد کو نہیں۔ استاد کی بات مان کر ان کے ساتھ مشق کر کے ہمت کر کے اگر آگے بڑھیں گے تو منزل آپ پائیں گے، استاد نہیں، ہے نا؟ آپ نے اگر وہاں بھی جا کر کوشش نہیں کرنی ہے تو ہماری وہ خواتین حضرات، وہ لڑکیاں بھی جن کے پاس جاب ہے، ٹائم نہیں ہے، وہ کیسے اپنے مخرج کو صحیح کر سکتے ہیں، وہ کیسے اپنے الفاظ کو صحیح کر سکتے ہیں؟ تو وہ اور کلام پاک کے اندر پڑھنے کے بعد بھی گناہ کے مستحق ہوتے جا رہے ہیں، اور پڑھنے کا دل بھی کر رہا ہے، رکا بھی نہیں جا رہا ہے۔ تو دیکھیے، آپ دیر نہ کیجیے، اس چینل پہ جڑیے اور ہمارے ساتھ کمنٹ کیجیے۔ اگر آپ کی پھر بھی اس میں کمی رہتی ہے تو ہم سے آپ سیکھیں کہ اس کی دشواری دور کر کے اس کے اندر ایک خوشی کے ساتھ، ایک اچھے ادائیگی کے ساتھ کس طرح سے پڑھا جا سکتا ہے۔ ویسے ہر چیز کا تو مالک رب العالمین ہے، لیکن اللہ کے کلام کو ہی ہم بگاڑ کر پڑھیں اور اسی پہ ہم محنت نہ کریں، دھیان نہ دیں، تو پھر یہ زبان اور یہ سمجھ اور یہ جستجو، یہ دل کس کام کی ہے؟ دوستو، جانتے ہیں آپ، جب موت آتی ہے تو کہتے ہیں انسان کہ کلمہ پڑھو، قرآن خوانی کرواؤ، کیوں دوڑتے ہو؟ پھر پیسے کو ڈھونڈ لو نا، رشتہ داروں کو بلاؤ، ہے نا؟ تمہارے 10 بیٹے ہیں، 10 بیٹے کو بلاؤ، 10 داماد ہیں، 10 داماد کو بلاؤ۔ نہیں، تو جب لاسٹ میں آپ ایسی چیز کو اپناتے ہیں تو اپنی زندگی میں اپنا لیجئے نا، آپ کو وہ وقت اللہ کے حوالے چھوڑیے، اور جو اللہ نے آپ کو سکت دی ہے آپ اس کا استعمال کر کے آپ اپنی زندگی کو اچھا بنائیے نا۔ آپ کو کس نے روکا ہے؟ ہاں، اگر آپ کے اندر احساس ہی مری ہوئی ہے، احساس ہی سست ہے، تو آپ اس کے لیے بھی ایک نسخہ ہے، بڑی ویڈیو ہو جائے گی، میں نیکسٹ ویڈیو میں اس کا علاج بتاؤں گی، لیکن آپ صرف بنے رہیں گے تب، ہے نا؟ چاہت رہے گی تو اللہ عطا کرے گا۔ نیک چاہت کو اللہ کبھی ضائع نہیں کرتا، دونوں جہان میں اس کا اجر بدلہ دیتا ہے۔ دیکھیے، یا کی یہ شکل ہے اور یہ بھی شکلیں ہیں۔ تو آج اس ویڈیو میں اتنا ہی، پھر نیکسٹ ویڈیو میں، اگلی ویڈیو میں اگلے سبق کے ساتھ آپ ناظرین سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ۔ بنے رہیں، کمنٹ کریں، اپنے آپ کو چینج کریں اور دین کی باتوں کی ترقی کے ساتھ اپنی زندگی کو ترقی نصیب کریں۔ چلیے، السلام۔